کاشف کو بیٹھے کافی دیر ہو چکی تھی اور تھکاوٹ سے برا حال تھا۔ ڈھانچے بھی شاید مایوس ہو کر جا چکے تھے۔ اس نے بت سے ٹیک لگائے ہوئے انگڑائی ہی لی تھی، بت کی دیوار ایک گڑا گھٹ کے ساتھ پیچھے کی طرف ہٹنے لگی۔ وہ چونک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ بت کے اندر ایک زینہ نیچے کی طرف جا رہا تھا۔ اچانک اس کا پیر پھسلا اور وہ لڑکتا ہوا زینے سے نیچے جا گرا۔ نیچے گرتے ہی دروازہ بند ہو گیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی اندر گھپ اندھیرا چھا گیا۔ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دیتا تھا۔ کاشف کرہا کر اٹھا اور آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کی، لیکن کچھ دکھائی نہ دیا۔ اس کو ٹھنڈ محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک عجیب سی ناگوار بو محسوس ہوئی، جیسا کہ جمے ہوئے خون سے آتی ہے۔ یا الہی، یہ کیا ماجرا ہے؟ میں کس گورکھ دھندے میں پھنس رہا ہوں؟ کہیں ایسا نہ ہو یہاں کے پراسرار واقعات میرے ذہن کو غیر متوازن کر دیں۔ کاشف از خود بڑبڑایا۔ اچانک روشنی کی ایک ننھی سی کرن نظر آئی، جو کہ اس کے بالکل سامنے نظر آ رہی تھی۔ وہ کرن لال رنگ کی تھی، جو بالکل کسی جگنو کی طرح چمکتی تھی۔ پھر اس روشنی کا قطر بڑھتا ہی چلا گیا۔ وہ روشنی اتنی بڑھی کہ اس جگہ کی ہر چیز بہت صاف اور واضح نظر آنے لگی تھی۔ جو کچھ کاشف کو نظر آیا، اس کو دیکھ کر وہ دہشت زدہ سا ہو گیا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ منظر تھا ہی اتنا خوفناک اور ہولناک کہ کاشف کو وہ سارے خوفناک تجربات فراموش ہو گئے۔ وہ ایک تنگ و تاریک کمرہ تھا، جس کی دیواروں پر عجیب و غریب قسم کی جانوروں کی تصویریں لٹکی ہوئی تھیں، جن میں بلی نمایاں تھی اور اشاروں کی زبان میں نہ جانے کیا کیا لکھا تھا۔ اس تنگ و تاریک کمرے کے وسط میں سنگ مرمر کے چبوترے پر ایک تابوت رکھا تھا، جس کا ڈھکن کھلا تھا۔ تابوت کے بالکل سرہانے کی جانب ایک حنوط شدہ ممی کی لاش مجسمے کی طرح سر جھکائے کھڑی تھی۔ اس ممی کے پھیلے ہوئے دونوں ہاتھوں میں پتھر کا پتیلا نما کوئی برتن موجود تھا، جو کہ جھکا ہوا تھا۔ اس برتن سے بوند بوند کر کے خون اس تابوت میں گر رہا تھا۔ تابوت کے چاروں پایوں پر موم بتیاں روشن تھیں۔ موم بتیاں بالکل ویسی ہی تھیں جیسی اس نے زاگونا کے کمرے میں دیکھی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا، وہ موم بتیاں 4 چھوٹے چھوٹے شمعدانوں میں روشن تھیں۔ کاشف نے آگے بڑھ کر ان تابوت میں جھانکا تو خوف سے اس کی کپکپی چھوٹنے لگی تھی۔ تابوت کے اندر حنوط شدہ انسانی لاش موجود تھی، جو کہ کسی عورت کی تھی۔ وہ لاش تازہ تازہ حنوط کی ہوئی لگتی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس لاش کو ابھی ابھی حنوط کیا گیا ہو۔ حنوط ہوئی لاش کا منہ کھلا تھا، جس میں وہ خون قطرہ قطرہ کر کے گر رہا تھا۔ دیکھنے میں وہ منظر نہایت ہی خوفناک تھا۔ خون اس حنوط شدہ لاش کے منہ میں جاتا، خون اس منہ میں گرتا اور پھر نہ جانے کہاں غائب ہو جاتا۔ کاشف حیرت و خوف سے خوفناک منظر دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک اس کے سرہانے کھڑی ممی کے حلق سے ایک ڈراؤنی گراہٹ کی آواز بلند ہوئی۔ آواز سنتے ہی اس کے حلق سے چیخ نکلی۔ کاشف نے بھاگنا چاہا، لیکن اس کے پیر جسے زمین سے چپک گئے تھے۔ اس ممی نے سر اٹھایا اور مشینی انداز میں کاشف کی جانب گردن گھمائی۔ اس کی آنکھیں دیکھ کر اس کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ وہ آنکھیں اس کو جلتی ہوئی نظر آئی تھیں۔ اس ممی کے لب ہلے۔ کاشف کے کانوں نے کھوکھلی اور غیر انسانی آواز سنی، جسے سن کر تھر تھر کانپنے لگا تھا۔ تم صرف مر کر یہاں سے نکل سکتے ہو، اسی لیے چپ چاپ اپنے آپ کو بستی کی روحوں کے حوالے کر دو۔ اس کی بات پر اس نے ایک طویل سانس لی اور دل میں سوچا کہ یوں ڈرتے رہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ مرنا تو ہے، کیوں نہ مقابلہ کر کے مروں، شاید بچنے کی کوئی صورت نظر آ جائے۔ زندگی اور موت میرے اللہ کے اختیار میں ہے، تم بدروحوں کے نہیں۔ میری موت ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا، اور زندگی ہے تو کوئی مار نہیں سکتا۔ چنانچہ میں لڑوں گا اور بھاگنے کی کوشش کرتا رہوں گا، کاشف نے سنجیدگی سے کہا۔ جواب میں کاشف کو ایک گرجتا ہوا کہکہ سنائی دیا، جس میں تضحیک کا عنصر نمایاں تھا۔ اچانک وہی آواز پھر اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اچھی بات ہے، کوشش کر کے دیکھو۔ یہ سب کیا ہے؟ کاشف نے تابوت کی طرف اشارہ کر کے کہا۔
جواب میں کچھ لمحے تک خاموشی چھائی رہی اور پھر وہی آواز دوبارہ اس کے کانوں نے سنی، بتانا تو ضروری نہیں ہے، مگر مرنے والے کی آخری خواہش ضرور پوری کی جاتی ہے، جو کہ اصول ہے۔ وہی کھوکھلی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ ہم مصر کے سب سے قدیم دیوتاؤں کے پجاری ہیں۔ ان کی پوجا وہی لوگ کرتے ہیں جو جادو ٹونا اور کالے علم میں مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ دیوی رامونا مصر کی سب سے قدیم ساحرہ تھی۔ وہ قدیم دیوتاؤں کی پجارن تھی اور دیوتاؤں نے اس کو بہت سی قوتیں بخشی تھیں، لیکن رامونا دیوی مصر کے اقتدار پر قابض ہونا چاہتی تھی۔ اس کا ماننا تھا کہ حکومت کرنے کا حق صرف اس کو ہے جو طاقتور ہو، جس کو کبھی موت نہ آئے۔ چنانچہ رامونا دیوتاؤں کی دن رات پرستش کرنے لگی۔ دیوتاؤں نے خوش ہو کر ہمیشہ زندہ رہنے کا راز بتا دیا۔ ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے اس کو نوجوانوں کے خون سے غسل کی ضرورت تھی۔ چنانچہ وہ مصر کے نوجوانوں کو اپنے حسن و جوانی کے جال میں پھنسا کر ان کے خون میں غسل کرتی رہی۔ مصر کے نوجوانوں کے پراسرار طور پر غائب ہو جانے پر حکومت چوکنا ہو گئی اور ایک روز اس کو غسل کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا گیا، اور پھر رامونا دیوی کو مصر کی سب سے خطرناک سزا دی گئی۔ مقدس پانی کی مدد سے اس کا سارا جادو سلب کر لیا گیا اور اس کو زندہ ممی بنا کر تابوت میں دفنا دیا گیا، اور مقدس کیڑے اس پر چھوڑے گئے تاکہ وہ اس تابوت سے نکل نہ سکے۔ لیکن رامونا کے پرستار بے بس تھے۔ وہ لوگ وقت کا انتظار کرتے رہے۔ ہزاروں سال گزر گئے، حکومتیں ختم ہو گئیں، لیکن مقدس رامونا دیوی کی روح ختم نہ ہو سکی۔ پھر 50 سال قبل تمہارے ملک کے آرکیالوجسٹ مصر کی قدیم تاریخ پر ریسرچ کرتے ہوئے رامونا دیوی کے اہرام تک پہنچ گئے اور اہرام اور رامونا دیوی کو دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ پوری دنیا میں تہلکہ مچ گیا۔ اس مقدس تابوت کو اہرام سے نکال کر تمہارے ملک لایا گیا، جہاں رامونا کے وہ پرستار جو صدیوں سے رامونا کے باہر آنے کا انتظار کر رہے تھے، ان میں اس خبر سے تہلکہ مچ گیا۔ رامونا کے پرستاروں نے اپنی جان پر کھیل کر تابوت کو چرایا اور یہاں اس علاقے میں لایا گیا۔ پرستار اور گھر والے اپنی جانوں پر کھیل کر مقدس رامونا کے لیے نوجوانوں کے خون کا انتظام کرتے رہے، اور پھر ایک روز طاعون کی بیماری پھیلی اور سب لوگ مارے گئے، لیکن مقدس رامونا نے ان کی روحوں کو مرنے نہ دیا، اور رامونا کے پرستار اپنا کام کرتے رہے۔ اور آج تم وہ آخری انسان ہو جس کے خون سے رامونا کی ممی کا غسل ہوگا اور وہ زندہ ہو جائے گی، کبھی نہ مرنے کے لیے۔ اتنا سننا تھا کہ کاشف کانپ گیا۔ وہ سوچ ہی رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس نے دیکھا کہ بہت سے ڈھانچے اور بوڑھا کاشف کو تہہ خانے کے اندر آتے دکھائی دیے۔ وہ شیطان بوڑھا سب سے آگے تھا۔ نوجوان، تم مل ہی گئے، بوڑھا صفاقی سے مسکراتا ہوا بولا۔ مجھے معاف کر دو، اس نے منت کرتے ہوئے کہا۔ ارے نوجوان، بہادر بنو، تم ابھی تو کہہ رہے تھے تم اپنی زندگی کے لیے لڑو گے، بوڑھے نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ باہر جانے کا راستہ بھی کوئی نہ تھا۔ جو راستہ تھا اس پر وہ شیطانی ڈھانچے موجود تھے۔ کاشف نے ادھر ادھر دیکھا تو اس کو کچھ سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا کرے۔ موت کو اتنے قریب دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے آنسو دیکھ کر بوڑھا ہنس کر بولا، نوجوان، مرد ہو کر روتے ہو؟ میں نے تو سنا تھا کہ مسلمان کبھی نہیں روتا، وہ ہر حال میں اپنے پالنے والے کا شکر ادا کرتا ہے۔ مگر تم گھبراؤ مت، موت تم کو آرام سے ملے گی، اس لڑکی کی طرح اذیت والی نہیں۔ کاشف نے یہ سنا تو وہ کانپ گیا کہ اس نے اب تک اللہ سے مدد مانگی نہیں تھی۔ وہ تو ہر جگہ مدد کرنے والا ہے۔ چنانچہ اس نے دل ہی دل میں آیت الکرسی کی تلاوت شروع کر دی۔ جیسے جیسے وہ تلاوت کرتا جاتا ویسے ویسے اس کے دل کو تقویت ملتی جاتی تھی۔ کلام اللہ سے یہ ہوا، اس کا ڈر ذرا ختم ہو گیا۔ اس کو یقین ہو گیا اگر میری موت ہے تو اسے کوئی بچا نہیں سکتا، زندگی ہے تو کوئی مار نہیں سکتا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ اس کی نظر ان شمعدانوں پر پڑی جن میں موم بتیاں روشن تھیں۔ اس نے آگے بڑھ کر ایک شمعدان کو اٹھا لیا۔ جیسے ہی اس نے شمعدان کو اٹھایا تو اسے پہلی بار اس بوڑھے کی منحوس آنکھوں میں خوف نظر آیا تھا۔
چھوڑ دو اس مقدس شمع کو، بوڑھا خوف زدہ لہجے میں بولا۔ کاشف کو سمجھ نہیں آیا کہ اس شمع کی کیا ویلیو ہے جو اس کے چھوتے ہی بوڑھا اس قدر خوف زدہ نظر آ رہا ہے۔ مجھے جانے دو وگرنہ میں اس شمع کو توڑ دوں گا، کاشف نے دھمکی دیتے ہوئے جواب دیا۔ اس نے شمع کو اس طرح اٹھایا جیسے توڑ دے گا۔ نہیں، یہ توڑنا مت ورنہ ساری محنت مٹی میں مل جائے گی، رامونا دیوی زندہ نہیں ہو سکے گی۔ بوڑھے نے بدستور خوفزدہ لہجے میں کاشف سے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر مجھے جانے دو۔ نہیں، جانے کا خیال دل سے نکال دو نوجوان، اتنا کہہ کر بوڑھا چلاتے ہوئے اپنے ڈھانچوں سے بولا۔ چھین لو یہ مقدس شمع رامونا کے پرستاروں۔ یہ دیکھ کر کاشف بوکھلا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا، ڈھانچوں نے آگے بڑھ کر اسے پکڑ لیا۔ ڈھانچوں نے جیسے ہی اس کو پکڑا، اس کے حلق سے چیخ نکلی، ساتھ ہی اس کی گردن کا زخم کھل گیا اور خون نکلنے لگا تھا جو ٹپکتا ہوا سیدھا رامونا دیوی کے منہ کے کھلے ہوئے دھانے میں جا گرا تھا۔ خون جیسے ہی ممی کے کھلے دھانے میں گرا، بے جان ممی میں ہلکی سی حرکت پیدا ہوئی تھی جسے کوئی نہ دیکھ سکا۔ اچانک ڈھانچوں نے کاشف کو دھکا دیا۔ دھکا لگتے ہی اس کے حلق سے چیخ نکلی اور اس کے ہاتھ سے شمع چھوٹ گئی۔ شمع کے نیچے گرتے ہی آگ بھڑک اٹھی۔ آگ سے بھڑکتے ہی اس نے بوڑھے کی آنکھوں میں خوف دیکھا، ایک ایسا جمود جو کہ کامیابی کے قریب آنے کے بعد ناکامی ملنے پر ہوتا ہے۔ تہخانے کی محدود فضا غیر انسانی چیخوں سے گونج اٹھی تھی۔ بوڑھے کے حلق سے بھی چیخیں نکلنے لگی تھی، ساتھ ہی ساتھ ڈھانچوں میں بھی آگ بھڑک اٹھی۔ آگ نے اس منحوس بوڑھے کو بھی نہیں بخشا تھا۔ وہ ممی جو سر جھکائے کھڑی تھی، آگ سے شعلوں سے محفوظ نہیں تھی۔ کاشف موقع جان کر بھاگ کھڑا ہوا۔ بھاگتے ہوئے اس نے صرف اتنا دیکھا کہ آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلوں میں وہ بوڑھا مرغ بسمل کی طرح ناچ رہا تھا اور ڈھانچے ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ آگ بہت بڑھ چکی تھی۔ باہر نکلتے کاشف بھاگنے لگا۔ اس کا رخ اپنی گاڑی کی طرف تھا۔ گاڑی اسی حالت میں سڑک پر کھڑی تھی۔ اس نے گاڑی میں بیٹھنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ اس نے اللہ کا نام لے کر گاڑی کی چابی گھمائی تو تھوڑی ہی محنت کے بعد گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ یہ چیز کاشف کے لیے باعث حیرت تھی کہ جب گاڑی رکی تو اس میں فیول میٹر 0 شو کر رہا تھا۔ اب فیول اتنی مقدار بتا رہا تھا کہ وہ بآسانی اپنے گھر تک پہنچ سکتا تھا۔ ہو نہ ہو یہ انہی قوتوں کا کرشمہ تھا جو ہر گزرنے والی گاڑی کو اسی طرح روکا کرتے تھے۔ اس نے دل میں شکریہ ادا کیا کہ ان شیطانی قوتوں سے اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی تھی۔ کاشف نے کار واپس ہی اپنے گھر کی جانب گھما لی تھی۔ سارے واقعات جیسے اس کے ذہن میں کسی فلم کی طرح گھوم رہے تھے جن سے وہ دوچار ہوا تھا۔ آگ کے بلند شعلے اس کو دور سے ہی دکھائی دے رہے تھے۔ کاشف دل ہی دل میں اپنے پروردگار کا شکر گزار تھا کہ جس نے اس کی جان کی حفاظت کی تھی۔ بھڑکتی ہوئی آگ ہر شے کو جلا کر خاکستر کر چکی تھی۔ اس نے وہاں سے نکلنے میں بے حد تیزی دکھائی تھی۔ اسے خوشی تھی کہ یہ سڑک شیطانی قوتوں سے پاک ہو چکی ہے۔ شاید یہ اس کی بھول تھی۔ کار تھوڑی ہی آگے گئی ہوگی کہ اس کو سڑک کے وسط میں کھڑا کوئی نظر آیا تھا۔ کاشف اس کو دیکھ کر چونک گیا۔ اس نے فوراً ہی کار روک دی۔ جیسے ہی نوارد نزدیک آیا، کاشف نے اس کو پہچاننے میں دیر نہیں کی تھی۔ وہ زخمی حالت میں موجود صدف تھی جو زخمی تھی۔ صدف کی حالت قابل رحم تھی۔ اس کی حالت خود بھی اتنی اچھی نہ تھی، لیکن اس نے پھر بھی اس کے لیے کار کا دروازہ کھول دیا۔ صدف نے چند لمحے تک کاشف کو دیکھا اور کار میں بیٹھ گئی۔ کار چل پڑی تھی۔ کاشف نے محسوس کیا کہ صدف کو ہسپتال کی ضرورت ہے۔ ہم ہسپتال جا رہے ہیں تاکہ تم کو طبی امداد مل سکے، پھر تم اپنے گھر والوں کو بلا لینا۔ صدف نے سر ہلایا اور باہر کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ اس نے صدف کی آنکھوں میں عجیب سی وحشت دیکھی تھی، عجیب سی درندگی تھی۔ ایسی درندگی جنگلی جانوروں کی آنکھوں میں پائی جاتی تھی۔ اچانک کاشف کار میں لگے بیک ویو مرر کی طرف دیکھ کر چونک پڑا۔ بیک ویو مرر کا رخ صدف کی جانب تھا، لیکن اس میں صدف کا عکس کہیں نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ کاشف نے خوفزدہ نظروں سے صدف کی جانب دیکھا اور اسی پل کار رک گئی۔
کاشف نے دیکھا صدف کے لبوں پر زہریلی مسکراہٹ پھیل چکی ہے۔ رامونا کا جسم تو ختم ہو گیا مگر اس کی روح زندہ ہے جو اب اس جسم میں موجود ہے، صدف نے زہریلی مسکراہٹ سے کہا تھا۔ کاشف نے یہ سنا تو اس کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ صدف کے زخمی ہاتھ اس کی گردن کی جانب بڑھ رہے تھے۔ دوسرے دن پولیس نے کاشف کو اس حالت میں پایا کہ اس کا ذہنی توازن بگڑ چکا تھا اور حلق پھاڑ پھاڑ کر چلا رہا تھا۔ آنکھوں میں خوف اور جمود طاری تھا۔ کار میں صدف بے ہوش حالت میں پائی گئی تھی اور اس کی حالت تشویشناک تھی، چنانچہ اس کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا تھا۔ کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ صدف کے روپ میں رامونا اس دنیا میں واپس آ چکی تھی